إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ ان پر جو وحی کی گئی تھی انشاءاللہ تعالی آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیا تھا، اور یہی وہ آدھار ہے جس کے ذریعے سے آپ کو باقی تمام لوگوں کے اوپر فوقیت حاصل ہوئی ہے۔ چونکہ آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اس لیے بھی یہ ضروری ہے اس بات کو جاننا کہ اللہ رب العزت نے جو آپ پر وحی کیا یا کرنا شروع کیا تو اس کی کیفیت کیا تھی۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے سچے خواب دکھائے جاتے تھے، چنانچہ اس دور میں آپ جو خواب بھی دیکھ لیتے وہ صبح کی روشنی کی طرح بیداری میں نمودار ہوتا، یعنی کہ ظاہر ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی بھلی لگنے لگی۔ اس دور میں آپ غار حرا تنہا تشریف لے جاتے اور آپ وہاں تحنس کیا کرتے، یعنی کہ عبادات کیا کرتے۔ آپ وہاں کئی راتیں جاگتے، گھر میں نہ آتے، اور اس کے لیے اپنے گھر سے توشہ لے جایا کرتے تھے، یعنی کہ کھانے پینے کا سامان لے جایا کرتے تھے۔ پھر جب توشہ ختم ہو جاتا پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں لوٹ کر تشریف لاتے اور اتنا ہی توشہ پھر لے جاتے۔ اسی حال میں آپ غار حرا میں تھے کہ دفعتاً، یعنی کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی، چنانچہ فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مجھے فرشتہ نے پکڑ لیا اور اتنا بھینچا، اتنا دبایا کہ میں بے طاقت ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر دوسری مرتبہ مجھے پکڑ کر اس طرح بھینچا، دبایا کہ میں بے طاقت ہو گیا، اور چھوڑنے کے بعد کہا کہ پڑھیے۔ میں نے اس مرتبہ بھی یہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر اسی طرح مجھے پکڑ کر دبایا کہ میں بے طاقت ہو گیا، اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، یعنی کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے، اور آپ کا رب کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 آیات کو لے کر واپس گھر تشریف لائے، اور گھبراہٹ سے آپ کے منہ اور گردن کا گوشت بھڑک رہا تھا، یعنی کہ ہل رہا تھا۔ آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو چادر اڑھا دی۔ جب گھبراہٹ آپ سے دور ہوئی تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اب کیا ہوگا؟ مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے سارا واقعہ انہیں سنایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ایسا ہرگز نہ ہوگا، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کمزور و توانا کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، جنہیں کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ آپ کے یہاں سے پا لیتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں
وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا اور آپ کے والد کے بھائی تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ نے چاہا انہوں نے انجیل بھی عربی میں لکھی تھی۔ وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا، چچا اپنے بھتیجے کا حال سنیے۔ ورقہ نے کہا، بیٹے تم نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے سارا حال سنایا۔ جو کچھ آپ نے دیکھا تھا اس پر ورقہ نے کہا، یہی وہ ناموس یعنی جبریل علیہ السلام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ کاش میں تمہاری نبوت کے زمانے میں جوان اور طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہ جاتا۔ پھر ورقہ نے کچھ اور کہا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا واقعی یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں اسے جو بھی لے کر آیا تو اس سے عداوت ضرور کی گئی، یعنی ان سے دشمنی مول لی گئی۔ اگر میں آپ کی نبوت کے زمانے میں زندہ رہ گیا تو میں ضرور بھرپور طریقے پر آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ دنوں کے لیے وحی کا آنا بھی بند ہو گیا۔ آپ وحی کے بند ہو جانے کی وجہ سے غمگین رہنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4953۔ اس صحیح حدیث کو پڑھنے کے بعد ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب اللہ نے چاہا تب وحی نازل کیا، اور وحی کا نازل ہونا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اور ان کو وہ درجہ حاصل ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا، ان کو وہ تمام ذمہ داریاں اٹھانے کے لائق بنایا، اور اس کے بعد آپ کے اوپر یہ آیتیں نازل فرما دی اور آپ کو نبی کے منصب میں فائز کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔